نواز شریف کی واپسی پر قانون کے مطابق عمل ہوگا، عدالتی اجازت کی حیثیت کا جائزہ لیں گے، وزارت قانون سے بھی رائے لیں گے، تاثر نہیں دینا چاہتے کہ کسی سیاسی قیادت کے خلاف ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے لندن میں کسی سیاسی رہنما سے ملاقات کی تردید کر دی، یہ بھی کہا کہ انہیں غیب کا علم نہیں کہ الیکشن کس کے بغیر ہوں گے یا کس کے ساتھ، چیئرمین پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں، قانون دیکھے گا۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی پہلے نواز شریف کو وارننگ، پھر یو ٹرن۔ ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف بطور ملزم آئے تو گرفتار ہوں گے۔ نون لیگ کے سخت ری ایکشن پر بیک فٹ پر جانا پڑا، وضاحت دی کہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، بیان کو سیاسی رنگ دیا گیا، نواز شریف کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کی وزیر داخلہ پر چڑھائی، سرفراز بگٹی اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں، بیان دینے سے پہلے شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں۔ اڈیالہ جیل چیئرمین پی ٹی آئی کا نیا ٹھکانہ، سخت سیکیورٹی میں اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل، قافلے میں 15 پولیس گاڑیاں، 2 بختربند اور ایمبولینس شامل تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر اڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا، عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں تمام سہولیات دینے کا حکم، سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع۔ ایک نئی اور مؤثر جماعت بنے گی، شاہد خاقان عباسی نے کھل کر بتا دیا، کہتے ہیں نئی پارٹی کا مقصد اقتدار ہے تو بات نہیں بنے گی، اقتدار کسی اور طریقے سے ملتا ہے، نون لیگ کے ساتھ 35 سال گزارے لیکن میرے پاس لوگوں کے سوالوں کا جواب نہیں۔ انجیکشن سکینڈل کا مرکزی ملزم بلال رشید گرفتار، لاہور پولیس نے ملزم بلال کو عارف والا سے حراست میں لیا۔ ملزم لاہور کے نجی اسپتال میں ویسٹن کی وائل سے انجیکشن تیار کرتا تھا، غیر رجسٹرڈ اور غیر لائسنس یافتہ انجیکشن سپلائی کر رہا تھا۔ انجیکشن پنجاب کے مختلف اضلاع میں سپلائی کیے جاتے تھے، ایک وائل سے 83 خوراکیں نکال کر لاکھوں کا منافع کمایا جاتا تھا۔ انجیکشن سکینڈل کے تمام ملزمان کو گرفتار کریں گے، محسن نقوی کا 2 ٹوک اعلان، وزیر اعلیٰ نے صورتحال کے جائزے کے لیے 10 رکنی کمیٹی بنا دی، مریضوں کے علاج کا طریقہ کار بھی طے کر دیا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ غیر معیاری انجیکشن ری پیک کیا جا رہا تھا، اس عمل کے دوران ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا گیا، ذمہ داروں کا تعین کر کے رپورٹ پیش کریں گے۔ پنجاب میں آشوب چشم کا مرض شدت اختیار کر گیا، سرکاری اسپتال مریضوں سے بھرنے لگے، صوبے میں مریضوں کی تعداد 74,000 سے تجاوز، 24 گھنٹے میں 8,800 نئے کیس آئے، بھاولپور سب سے زیادہ متاثر، ایک دن میں 15,000 افراد متاثر۔ لاہور کی صورتحال بھی خراب، 24 گھنٹوں کے دوران 3,000 مریض رپورٹ، طبی ماہرین کہتے ہیں کہ آشوب چشم لا علاج نہیں، ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھوئیں۔ سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی، کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ جاری، شفاف تقرر اور احتساب بنیادی اصول ہیں، من مانے فیصلے عدلیہ کی آزادی کو ختم کرتے ہیں، کمیشن میرٹ پر نامزدگیوں میں ناکام رہا، آئین کے باوجود سپریم کورٹ نے سنگین غداری کی بار بار توثیق کی، آمروں کو آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت دی، آمرانہ حکومتوں کے تحت حکمرانی سپریم کورٹ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھی، آرٹیکل 62(1)(f) کا استعمال ہوا، اس عدالت نے 3 وزراء اعظم کو نااہل کیا۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، خاور مانیکا کو اوکاڑا کی اینٹی کرپشن عدالت میں پیش کیا گیا، اینٹی کرپشن حکام نے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، عدالت کا 4 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم۔ خاور مانیکا پر قبرستان کی زمین پر قبضے کا الزام ہے، انہیں گزشتہ روز بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ مونس الہی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، احتساب عدالت نے نیب کی درخواست پر وارنٹ جاری کیے، مونس الہی پر ترقیاتی منصوبوں میں اربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے، نیب نے درخواست میں موقف اپنایا، چیئرمین نیب نے 11 اگست کو مونس الہی کا وارنٹ جاری کیا، ملزم طلبی کے باوجود نہیں آیا، اشتہاری قرار دیا جائے۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس، انٹیلیجنس بیورو کا نظر ثانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ،
آئی بی کے ڈپٹی ڈائریکٹر اسد اللہ خان نے متفرق درخواست دائر کر دی، نظر ثانی درخواست واپس لینے کی اجازت دی جائے، آئی بی کی استدعا۔ دوسری جانب شیخ رشید کے وکیل نے کیس کے التوا کی درخواست دائر کر دی۔ شیخ رشید زیر حراست ہیں اور ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت 28 ستمبر کے لیے مقرر ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی ابتدائی حلقہ بندیوں پر کام مکمل، الیکشن کمیشن ابتدائی حلقہ بندیوں کی منظوری آج دے گا۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کا حلقہ 9,05,595 نفوس پر مشتمل ہوگا۔ سندھ میں قومی اسمبلی کا حلقہ 9,13,000 افراد پر مشتمل ہوگا۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ۔ 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد 4 لاکھ افغانی غیر قانونی طور پر پاکستان آئے۔ 7 لاکھ افغانوں نے پاکستان میں رہائش کے ثبوت کی تجدید نہیں کرائی۔ غیر قانونی طور پر مقیم 11 لاکھ افغان باشندوں کو بے دخل کیا جائے گا۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر محسن سپیڈ سے کام جاری۔ وزیر اعلیٰ کا ڈالے میں بیٹھ کر گوجرانوالہ کا دورہ، لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے ساتھ گوجرانوالہ کو لنک کرنے کے منصوبے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بے نظیر چوک سے وانڈو تک پورے روٹ کا معائنہ کیا۔ کہتے ہیں منصوبے کی تکمیل سے گوجرانوالہ سے لاہور کا سفر 45 منٹ کا رہ جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے فنکاروں کی ملاقات، مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ کہا 50 کروڑ کا انڈومنٹ فنڈ قائم کیا ہے، فنڈ سے وابستہ تمام افراد مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سے ایتھلیٹ ارشد ندیم کی بھی ملاقات، ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیتنے پر 30 لاکھ کا چیک دیا، میاں چنو اسٹیڈیم کے لیے فنڈز فراہم کرنے کا اعلان۔ انہی کھلاڑیوں نے ٹیم کو نمبر 1 بنایا اور یہی میچز جتوائیں گے۔ کپتان بابر اعظم کا ٹیم سلیکشن کا بھرپور دفاع، کہتے ہیں قومی ٹیم میں کوئی گروپنگ یا لڑائی نہیں، سب کی عزت ایک جیسی ہے اور رہے گی۔ کپتان کا ایشیا کپ میں غلطیوں کا اعتراف، ورلڈ کپ میں اچھی کارکردگی کا عزم، اللہ نے چاہا تو نمبر 1 ہی آئیں گے۔ اور ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں زور پکڑ گئیں، گھر گلی محلے سجائے جانے لگے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشیوں میں مگن، آخری سامان والوں کی چاٹ دی۔